نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہر سانس میں انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العزت خالق حقیقی ہیں اور والدین دنیا میں آنے کا ہمارا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے، پاس کوئی تھا نہیں اور آپ نے آمین کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے جبرائیل میرے پاس آیا، یہ عرض کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور جبرائیل نے عرض کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا کسی ایک کو پائے اور پھر اس بڑھاپے سے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو عرض کیا جبرائیل نے ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کبھی میرے محترم دوستوں بد دعا نہیں دی۔ آپ کے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں، مکہ کا میدان ہے، مکے کے لوگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستا رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کو بڑے مجمع میں میرے محترم دوستوں طلاق دی گئی، رخصتی ابھی نہیں ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پہ مارا گیا۔ بیٹی زینب نے آ کر ہاتھ جوڑ کر مکے کے مشرکوں کو کہا میرے والد کو کیوں مارتے ہو؟ میرے محترم دوستوں اس موقع پر بھی آپ نے اپنی امت کو بد دعا نہیں دی۔ طائف کے موقع پر آپ نے اپنی امت کو بد دعا نہیں دی۔ احد کے موقع پر آپ زخمی ہو گئے، آپ گر گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن آج آپ ممبر کون سا ہے، جگہ کون سی ہے؟ جگہ میرے محترم دوستوں مسجد نبوی کا ہے۔ ممبر کون ہے؟ ممبر رسول اس کو کہا جاتا ہے، مقرب جگہ ہے، قبولیت کی جگہ ہے۔ آپ قدم رکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آمین۔ ان میں سے ایک چیز وہ یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا اور زوراور ہو گیا، قوت والا ہو گیا، کاروبار والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا اور اس دوران شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی اللہ نے دے دی۔ یہ جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی اور ہڈیاں کمزور ہو گئی، بیماری نے ڈیرے ڈال رہی ہیں۔ اس بڑھاپے کی حالت میں فرمایا جس نوجوان بچے یا بچی نے ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کیا، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ بد دعا دینے والا نوریوں کا سردار جبرائیل ہے، اس پر مہر لگانے والے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کچھ روایات ایسی ہوتی ہے، کچھ حکایات ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں عرب کا رہنے والا ایک نوجوان تھا، ماں اس کی معذور تھی، حج پہ جانے کا ارادہ کیا تو ماں نے کہا بیٹا میں بھی حج پہ جانا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنی ماں کو لے کر گیا، اس معذور ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا حج کروایا۔ حج کرنا اکیلا انسان بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہاں بیت اللہ کے چکر کاٹے جا رہے ہیں، کہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، کہاں پر میدان عرفات ہے، کہاں منی ہے، کہاں مزدلفہ ہے۔ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس نوجوان نے پورا حج کروایا، واپس آیا۔ اگلے سال پھر حج کا ارادہ ہوا، ماں نے پھر اپنی خواہش کا ظاہر کیا، اظہار کیا، پھر ماں کو لے کر چلا گیا۔ کہتے ہیں اس نوجوان نے اپنی پشت پہ بٹھا کے اپنی ماں کو 7 حج کرائے۔ 7واں حج کرانے کے بعد یوں بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور دل کے اندر یہ خیال آیا
کہ اے اللہ میں نے ایک نہیں اپنی ماں کو 7 حج کروائے، اور ماں بھی معذور ہے جس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے میں نے ارکان کرائے، اور یوں دل کے اندر خیال آیا اے اللہ کیا میں نے اپنی ماں کی ممتا کا حق ادا کر دیا؟ میرے محترم دوستو، رات کو سویا اور سونے کی حالت میں خواب میں کسی نے کہا کہ اے نوجوان سن، تو بالکل معصوم بچہ تھا، سخت سردی کا موسم تھا، رات کو تو نے پیشاب کیا اور جب تیرا بستر گیلا ہو گیا، تیری ماں اٹھی، اٹھنے کے بعد اس نے اس گیلے بستر کو دھویا، اور دھونے کے بعد خود ساری رات اس گیلے بستر پر گزار دی، تجھے سینے سے لگایا اور تو نے اپنے سینے کی گرمی دی اور ٹھنڈک سے تجھے محفوظ کیا۔ اے نوجوان سن، ان 7 حج پہ تو نے ماں کی ممتا کی جو خدمت کی ہے، تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہ کیا۔ کتنی راتیں ایسی گزری ہوں گی، کتنی میری ماں میرے لیے اور آپ کے لیے تڑپی ہوگی، کتنی میری اور آپ کی ماں میرے اور آپ کے لیے روئی ہوگی، کتنی ایسے راتیں گزری ہوں گی، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا، ہم بھی والد بن گئے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، ہماری جب اولاد ہوتی ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، آپ پہ بھی یہ راتیں گزری ہیں، مجھ پر بھی یہ راتیں گزری ہیں، بچے کے پیٹ میں درد ہے، باپ ساری رات اٹھا کر اسے اور اپنی گود میں کبھی گھر کے سینے میں دائیں طرف جا رہا ہے، کبھی بائیں طرف جا رہا ہے، نہ باپ سو رہا ہے نہ ماں سو رہا ہے۔ یہی وقت میرے محترم دوستو میری ماں پر بھی گزرا ہے، میرے والد پر بھی گزرا ہے، آپ کی ماں پر بھی گزرا ہے، آپ کے والد پر بھی گزرا ہے۔ آج ماں کی ممتا رب نے لے لی، باپ کی آغوش اللہ نے لے لی۔ ایک وقت تھا جب گھر میں تنگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، باپ محنت کر کے آتا تھا، مشقت کر کے آتا تھا، میرے اور آپ کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر کے ہماری چاہتوں کو پورا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم گھروں کے اندر جاتے ہیں، اب اللہ نے آسودہ حالی دے دی ہے، پیسوں کی فراوانی دے دی ہے، نعمتوں کی فراوانی دے دی ہے، کیا اس نعمتوں کی فراوانی میں میرا جی نہیں کرتا، آپ کا جی نہیں کرتا کہ آج ماں زندہ ہوتی اور میں اپنی ماں کو حج کے سفر پر، عمرے کے سفر پر لے کر جاتا، گنبد خضرا سامنے ہوتا، گنبد خضرا کے سائے میں میری ماں بیٹھی ہوتی، میرا باپ بیٹھا ہوتا، اور میں اپنی ماں کو کہتا اماں میرے لیے دعا کر، کہاں بیت اللہ کا سایہ ہوتا، کہاں عرفات ہوتا، کہاں مزدلفہ ہوتا، کہاں مزاب رحمت ہوتا۔ لیکن آج خوشحالی کے زمانے سے پہلے اللہ نے ماں کی ممتا لے لی، باپ کا آغوش لے لیا، باپ کا سایہ لے لیا۔ آج میرے محترم دوستو اس رمضان کی راتوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں اور زندگی کی سانسوں میں اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہم سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہے۔ ماں کا مقام، حضرت علقمہ صحابی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لایا گیا، اللہ کے محبوب علقمہ کا آخری وقت ہے، باقی ساری باتیں کرتے ہیں، جب کلمے کی تلقین کی جاتی ہے حضرت علقمہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو لیا، حضرت علقمہ کے پاس گئے، آپ ذرا دیکھیں مدینہ الرسول ہے، دھرتی مدینہ کی ہے، وہ ہے کون ہے؟ صحابی ہیں، اور تلقین کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو۔ علقمہ کہتا ہے اللہ کے محبوب میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا ماں باپ سے کوئی زندہ ہے؟ کہاں ماں زندہ ہے؟ فلاں محلے میں رہتی ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں کو بلایا، ماں آ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ ماں کیا کہتی ہے؟ الفاظ سنا، بڑا عبادت گزار، بڑا نمازی، بڑا تہجد گزار، بڑا شب بیدار، بڑا قرآن کی تلاوت کرنا، بڑا نیک ہے، اس کی نیکی میں اللہ کے محبوب کوئی شک نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا معاف کرو، کہ اللہ کے محبوب معاف نہیں کرتی۔ آپ نے سوچا یہ ایسے نہیں سمجھی، آپ نے صحابہ کو کہا لکڑیاں اکٹھا کرو، صحابہ لکڑیاں اکٹھا کر کے لے آئے۔ وہ پوچھتی ہے لکڑیاں کیوں اکٹھی کی جا رہی ہے؟ فرمایا آگ جلائیں گے اور تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے۔ ماں نے کہا اللہ کے محبوب میں اپنے بیٹے کو آگ کے اندر نہیں دیکھ سکتی۔ حضور نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی جہنم کی آگ میں جلے گا، یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ماں کا مقام، والد کا مقام، ماں کا مرتبہ
والد کا مرکمہ اویس قرنی صحابی نہیں ہے، یمن کے رہنے والے ہیں، آپ کا قد چھوٹا گندمی رنگ ہے، یمن میں آپ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایک دن اماں کو کہتے ہیں اماں اگر تیری اجازت ہو میں مدینہ منورہ میں جاؤں حضور کا دیدار کر لوں، خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے، اور صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے علاوہ میرا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خاموش ہو گئے، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، دل بجھا ہوا ہے، اور ماں نے دیکھا اداس رہتا ہے۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹا جا تجھے اجازت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا جلدی لوٹ آنا، تیرے علاوہ میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی یمن سے نکلتے ہیں اور یہاں سے سفر کرتے ہوئے کہاں یمن، کہاں شام، کہاں فلسطین، اس علاقے سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ میں آتے ہیں۔ کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، کوئی آپ کو پہچانتا نہیں، آپ بھی کسی کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ نے نفل ادا کیے، آپ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا آپ کو مدینہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام اویس ہے، میں یمن سے آیا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں دیدار کے لیے آیا ہوں، حضور کا غلام تو پہلے بن چکا ہوں، ایمان تو پہلے لا چکا ہوں۔ اس پر وہ صحابی کہتے ہیں آپ ایسے زمانے میں آئے، آپ ایسے وقت میں آئے، حضور سفر پر گئے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس صحابی سے پوچھا حضور واپس کب آئیں گے؟ کہا کچھ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ ادھر ماں نے کیا کہا تھا، ادھر اماں نے کیا کہا تھا، بیٹا جلدی واپس آ جانا، تیرے علاوہ میری خدمت والا کوئی نہیں ہے۔ ادھر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود نہیں ہے، اب آپ انتظار کرتے ہیں، ماں کی خدمت والا کوئی نہیں، آپ واپس جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے دیدار سے محروم ہونا تھا۔ آپ نے اس صحابی کو کہا جب حضور آئے تو انہیں کہہ دینا آپ کا ایک عاشق آیا تھا، ماں بوڑھی تھی، میرے علاوہ اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، میرا پیغام حضور کو بتا دینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ لوٹے، ادھر سے جبرائیل آگے، جبرائیل نے ساری صحابی سے پہلے جبرائیل نے ساری صورتحال بتا دی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ ذرا دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور نے فرمایا علی تیری جنت میری جنت کے سامنے ہوگی۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا کرتا اتارا، آپ نے اپنی قمیض اتاری، اور آپ نے اپنا کرتا اتار کے حضرت علی اور حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا۔ اے علی تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، ایک شخص ہے اس کا نام ہے اویس، کرن قبیلے کی شاخ مراد سے اس کا تعلق ہوگا، قد ہوگا اس کا چھوٹا، رنگ ہوگا اس کا گندمی۔ علی تو بھی سن، عمر تو بھی سن، تم میں سے کسی ایک کی اس سے ملاقات ہوگی، جب اس سے ملاقات ہو جائے، حضور علیہ السلام نے ساری علامتیں بتائیں۔ حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانہ میں ہر سال حاجیوں کو کھڑا کرتے، آپ کہتے یمن والے کھڑے ہو جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جاتے، آپ کہتے سارے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے ہو جاؤ، پھر کرن والوں کو کہتے آپ بھی بیٹھ جاؤ، مراد قبیلے کی شاخ میں جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک حج کا موقع تھا، آپ نے پوچھا، لوگوں نے کہا ہاں ایک شخص ہمارے ساتھ آیا ہے مراد قبیلے کا، کہا وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کدھر ہے؟ کہا ہمارے اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ وقت کا حکمران حضرت عمر ننگے پاؤں دوڑتا ہے، اور دوڑتے ہوئے حضرت اویس کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں حضرت اویس کو پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو کرتا دیا تھا وہ کرتا حضرت اویس کو دیتے ہیں، اور حضرت علی بھی زاروں کے تار رو رہے ہیں، حضرت عمر بھی زاروں کے تار رو رہے ہیں، اور کہا اویس یہ حضور کا کرتا ہے، اس کرتے کو پہنو۔ حضور نے وصیت کی تھی، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر تیری ملاقات ہو، اے علی تیری ملاقات ہو، اویس کو کہنا
اس کرتے کو پہن لے، اور پہننے کے بعد ماں کی خدمت کی وجہ سے عرش والے نے تجھے اتنا مقام دیا، تجھے اتنا مرتبہ کیا، تجھے اتنا اونچا کیا۔ یہ ماں کی دعا ہے جو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے کر جاتی ہے۔ فرمایا تیرا مقام اتنا اونچا ہے، اویس تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، آمنہ کے لال کی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کر دینا، رب تیری دعا کو قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کو لوگ جنت میں جا رہے ہوں، حضرت اویس کی باری آئے گی، اللہ حضرت اویس کو روک لیں گے اور اللہ کو فرمائیں گے اویس تجھے پتہ ہے تجھے کیوں روکا ہے؟ تجھے اس لیے روکا ہے، یہ سامنے جہنم ہے، تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے تیرا اتنا اونچا مقام ہے۔ ارے ماں کو راضی کرنے کے لیے، ارے ماں کی ممتا کے لیے، ماں کی آغوش کے لیے، ماں کی خدمت کے لیے تو نے آمنہ کے لال کے دیدار کو قربان کیا۔ تیرا مقام اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھا اور یوں اپنے ہاتھ کو پھیر، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے جہنمی آئیں گے تیری سفارش پر تیرا رب جنت میں داخل کرے گا۔ کبھی بیٹھ جاؤ جن کی مائیں زندہ ہے، ان سے پوچھ لو اماں کیسے پال کے بڑا کیا تھا، اماں کیسے ہم جوان ہوئے تھے؟ اگر نہیں تو ماں مر چکی ہے، باپ مر چکا ہے۔ کبھی ماں کی قبر پر کھڑے ہو جائیں، اماں تو نے پالا، تو نے پوسا، تو نے جوان کیا، تو نے بڑا کیا۔ اے ماں تو مٹی کے حوالے ہو گئی، تو رب کے حوالے ہو گئی، تو بوڑھی ہڈیاں لے کر چلی گئی۔ خدا کی قسم رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اس بیٹی کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، اس ماں باپ کے حق میں اللہ دعا اس کی بیٹی کی قبول کرے گا، اور اس برکت کی وجہ سے میرے محترم دوستو دنیا تو دنیا ہے، دنیا تو دنیا ہے، ہزاروں واقعات ہے خدا کی قسم ماں کی ممتا کی۔ آخرت کے اندر دیکھو فرمایا والدین جنت میں چلے گئے، والدین جنت میں ہوں گے، باپ بھی جنت میں، ماں بھی جنت میں، ان کو اپنی اولاد نظر نہیں آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، یا اللہ میری بیٹی نظر نہیں آ رہی، اللہ ہم تو جنت میں ہیں وہ کہاں ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے تمہاری جنت اوپر ہے، ان کی جنت نیچے ہے، اس لیے تمہیں نظر نہیں آ رہے، تمہاری ملاقات نہیں۔ ماں کہے گی ربا بیٹے کی ملاقات کے بغیر چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ پھر اللہ کہیں گے کیا کر؟ ماں کہے گی اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچا دے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کر دے، ہم اپنے درجے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کہیں گے یہ میری شان کے خلاف ہے، اوپر سے نیچے لاؤں، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے، میرے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے، ان کو بھی اوپر لے آؤں۔ کیسی زندگی ہے؟ آج ماں بوڑھی ہو گئی، آج باپ بوڑھا ہو گیا، ہم گھروں سے نکل آتے ہیں، ماں سارا دن بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہے، بیٹا آئے گا مجھے آ کر ملے گا اور اپنے دکھ سنائے گا۔ ہم گھر میں جاتے ہیں، ماں کے کمرے سے گزر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ میرے ایک خود ماں میرے پاس آئی، خاوند فوت ہو گیا، اس نے کہا میں جھوٹ موٹ کی، اس نے خود الفاظ تھے، کہتی ہے بیٹے کا آنے کا وقت ہوتا ہے میں جھوٹ موٹ کی سو جاتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا بیٹا آئے گا اور مجھے کہے گا اماں کیا حال ہے؟ کہتی ہے کیا حال ہے؟ کہتی ہے جب میرے کمرے میں آتا ہے نا میں جھوٹ موٹ کی سوئی ہوتی ہوں، آ کر میری چادر کو ٹھیک کرتا ہے، مجھ پہ کمبل دیتا ہے، میرے پاؤں کو پیار دیتا ہے۔ وہ ماں کہتی تھی شاہ صاحب آپ سوچ نہیں سکتے، بیٹا جا کر سو جاتا ہے، میں ساری رات مصلی پہ گزار کے اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ کیا ہم بھی کبھی جا کر اپنی ماؤں کے پاؤں کو چھوئے؟ کبھی ہم نے بھی چومے، کبھی ہم نے بھی دعائیں کی ہیں؟ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں رمضان المبارک کے والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی دنیا بھی تنگ ہے، اس کی آخرت بھی تنگ ہے۔ پورا مجمع یہ نیت اور عزم کرے خدا کی قسم ماں اور باپ جیسی نعمتیں ان سے جا کر پوچھو جن کی ماں اور باپ نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ ہم گھروں میں جاتے ہیں نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے، نہ ماں کی آغوش نہ باپ کا سایہ، جن کے ہیں وہ قدر کریں، خدا کی قسم سب کچھ قربان کر دیں، سب کچھ ان کے حوالے کر دیں۔ ایک نوجوان اپنے باپ کی شکایت لے کر حضور کے پاس آیا اور حضور نے فرمایا اس کے والد کو بلاؤ۔ کہتے ہیں اس والد جب گھر سے چلا نا اس نے کچھ اشعار کہے، وہ اشعار اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، وہ اشعار اس نے دل میں کہے۔ وہ ابھی حضور کے پاس پہنچا نہیں تھا، جبرائیل آگے اور حضرت جبرائیل نے حضور کو عرض کیا اللہ کے محبوب یہ بوڑھا جب آ جائے اسے یہ کہے جو تو نے اشعار کہے تھے وہ آپ کو سنائے۔
کہتے ہیں جب وہ بوڑھا آیا، خدا کی قسم جب اس نے دکھی درد کو بیان کیا اور اس نے جب اپنی اس محبت کو جو اولاد کے لیے جب بیان کیا، وہ عربی کے اشعار ہیں، لمبے اشعار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے اور آپ روتے رہے، سنتے رہے اور آپ روتے رہے۔ ادھر اشعار ختم ہوئے، آپ نے اس بیٹے کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کے کہا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ ہمارے والدین کا ہے۔ قدر کریں اللہ پاک جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کی بخشش اور رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔